ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ؟ تو کیا تم اس بات کے قریب ہو کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو۔ تفسیر صراط الجنان۔ جب منافقوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ مشرکین کے خلاف جہاد کریں تو انہوں نے جہاد میں شرکت کرنے سے متعلق یہ عذر پیش کیا کہ ہم مشرکوں کے خلاف جہاد کیسے کریں، کیونکہ اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ انسانوں کو قتل کرنا، زمین میں فساد پھیلانا ہے، اور دوسری خرابی یہ ہے کہ عرب والے ہمارے رشتہ دار ہیں اور ہمارے قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان سے جنگ کر کے انہیں قتل کرنا، رشتہ داری توڑ دینا ہے، اور یہ کوئی اچھا کام نہیں۔ ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے منافقوں، تم سے یہ بعید نہیں کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم اپنی مرضی کے خلاف کرنے والے کو قتل کر کے زمین میں فساد پھیلاؤ اور رشتہ داری توڑ دو۔ کیا دور جاہلیت میں تم آپس میں لڑائی نہیں کرتے تھے، اور کیا اس دوران ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے تھے، اور تم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کرتے تھے؟ کیا تمہاری یہ لڑائیاں، قتل اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے جیسا گھناؤنا فعل زمین میں فساد پھیلانا اور رشتہ داری توڑ دینا نہیں تھا؟ تو اب تم کس منہ سے بات کہتے ہو کہ جہاد کرنا زمین میں فساد پھیلانے اور رشتہ داری توڑ دینے جیسی خرابیوں کا حامل ہے؟ اور ان سب شواہد کے ہوتے ہوئے تمہارا جہاد میں شریک نہ ہونے کے لیے عذر پیش کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منافقین اسلامی جہاد کو زمین میں فساد اور خرابیوں کا سبب سمجھتے تھے، اس لیے جہاد سے منہ موڑتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا جو رد فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ منافقوں کا اسلامی جہاد کے بارے میں یہ نظریہ غلط اور باطل تھا، اور اس سے ان کا مقصد صرف جہاد میں جانے سے بچنا اور دوسروں کو جہاد میں شرکت کرنے سے روکنا تھا۔ فی زمانہ بھی اسلام کے دشمن اسلامی جہاد پر اسی طرح کے اعتراض کرتے ہیں، اور ان اعتراضات کے ذریعے لوگوں کے دلوں سے اسلام کی محبت اور اس سے قلبی تعلق ختم کر کے اس کے خلاف نفرت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مختلف واقعات کو بنیاد بنا کر لوگوں کے سامنے دین اسلام کو ایک ایسے دین کے طور پر پیش کرتے ہیں جس میں انسانیت پر بے انتہا ظلم و ستم کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طرح اسلام دشمنوں کے افکار و نظریات اور ان کی تعلیمات سے مرعوب کچھ نام نہاد مسلمان بھی اسلامی جہاد سے متعلق ایسا کلام کرتے ہیں جو اس کی حقیقت اور اس کے اصل مقاصد کے بالکل برخلاف ہوتا ہے، حالانکہ ان میں بہت سے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حقیقت اس سے کہیں مختلف ہے، حتیٰ کہ تاریخ سے ادنا سی واقفیت رکھنے والا شخص بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ دین اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے انسانوں کا حال کیا تھا، اور وہ ظلم و ستم کی کس چکی میں پس رہے تھے، اور لوگ کس طرح غلامی کی زنجیروں میں قید اور اپنے آقاؤں کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورت، الغرض ہر سطح کے انسان جس ظلم و زیادتی اور بے رحمی کا شکار تھے وہ تاریخ کے واقف کار سے ڈھکی چھپی نہیں، اور اس کے مقابلے میں دین اسلام کے تاریخی کارناموں پر نظر ڈالی جائے تو صاف نظر آئے گا کہ دین اسلام نے ہی انسانیت کو ظلم و ستم کے گہرے اندھیرے سے نکالا، دین اسلام نے ہی انسانوں کو سر اٹھا کر جینا سکھایا، دین اسلام نے ہی انسانوں میں انسانیت کی قدر اور عظمت پیدا کی، دین اسلام نے ہی زمین میں فساد کو ختم کر کے پرسکون معاشرہ اور امن کی فضا قائم کی، انسانوں کو ان کے حقوق دلائے اور ان کے حقوق پر دست اندازی کرنے والوں کو شکنجے میں جکڑا، اور بڑے فسادیوں کے فساد سے دوسروں کو بچانے کے لیے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کے ذریعے ہونے والے فساد سے دوسرے انسانوں کی حفاظت ہو اور یہ دوسروں کے لیے عبرت کا مقام بنے اور وہ فساد برپا کرنے سے باز رہیں۔ اسی تناظر میں اسلامی جہاد کو انصاف کی نظر سے دیکھا جائے اور اس کے بنیادی مقاصد پر سچے دل سے غور کیا جائے تو ہر عقل سلیم رکھنے والے شخص پر واضح ہو جائے گا کہ اسلامی جہاد سراپائے رحمت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے فساد کا خاتمہ ہوتا اور معاشرے میں امن و سکون قائم ہوتا ہے۔ آیت میں رشتہ داریاں توڑنے کے موضوع پر بھی کلام ہے، تو اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔
اور ارشاد فرماتا ہے ترجمہ، صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور معاہدے کو توڑتے نہیں، اور وہ جو اسے جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف زدہ ہیں۔ اور ارشاد فرماتا ہے ترجمہ، اور وہ جو اللہ کا عہد اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہی ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرما چکا تو اس کی مخلوق میں سے رشتہ کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں استغاثہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا ہے؟ اس نے عرض کی، میں رشتہ کاٹنے والوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ارشاد ہوا، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھے ملائے میں اسے ملاؤں گا اور جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹ دوں گا؟ اس نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، ہاں میں راضی ہوں۔ ارشاد فرمایا، تو بس تیرے ساتھ یہی ہوگا۔ اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکشی اور رشتہ داری توڑنے سے بڑھ کر کوئی گناہ اس بات کا مستحق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں جلد دے دے اور اس کے ساتھ اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب ذخیرہ رہے۔ یعنی یہ دونوں گناہ دنیا میں جلد سزا اور آخرت میں عذاب کے زیادہ مستحق ہیں۔ البتہ یاد رہے کہ جہاں عدل و انصاف یا دین کا معاملہ ہو وہاں رشتہ داری کا لحاظ نہ کرنے اور اس کے مقابلے میں دین کو ترجیح دینے کا حکم ہے۔ یہاں قرآن مجید سے اس کی دو مثالیں ملاحظہ ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ، اے ایمان والوں، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، چاہے تمہارے اپنے یا والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی گواہی ہو۔ اور ارشاد فرماتا ہے ترجمہ، اور جب بات کرو تو عدل کرو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ رشتہ داروں کو ترجیح دیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ، تم فرماؤ، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔